بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی اس قسط میں ہم دو بہت ہی اہم واقعات کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ پہلا واقعہ وہ کہ جب ابو جہل نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی مخلوق سے کی۔ اور دوسرا واقعہ ہے شق القمر کا کہ جب ابو جہل اور مکہ کے دوسرے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنانے والا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہو، لیکن اب آپ اسے ایک بالکل نئے اینگل سے دیکھنے والے ہیں، اور آپ نے یہ واقعہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ابو جہل ان لوگوں میں سے ایک تھا کہ جو کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، ان کی جان لے لی جائے۔ اس کے نزدیک یہی ان کے مسئلے کا حل تھا۔ تو ایک دن وہ اپنی محفل میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ کل جب محمد کعبہ آئیں گے تو میں ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر ان پر پھینک دوں گا تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے اور ہم لوگ سکون سے پھر اپنے پرانے خداؤں کی عبادت جاری رکھ سکیں۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کعبہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الگ کی تلاوت کر رہے ہیں، تو مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی ابو جہل کو بتا رہا تھا کہ وہ رہے محمد، اور ابو جہل غصے میں بھرا ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر آپ کی طرف آنے لگا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الگ کی 6 آیت پڑھ رہے تھے کہ انسان سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی آیات پڑھی کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے ہمارے ایک بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہاں پہ سرکش شخص سے مراد ابو جہل ہی ہو سکتا ہے۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی آگے بڑھ کر درمیان میں آنے ہی والا تھا کہ اسی وقت ابو جہل چیخیں مارتا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو بچاتا ہوا پیچھے کی طرف پلٹا اور واپس بھاگ کھڑا ہوا، اور میں نے محمد کو دیکھا کہ وہ 13ویں آیت پڑھ رہے ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے، اس کی جھوٹی گناہ گار پیشانی سے۔ بلا لے وہ اپنی مجلس والوں کو، ہم بھی زبانیان کو بلا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ زبانیان کا مطلب دوزخ کے فرشتے۔ اور اب آپ سنیں کہ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ واپس جانے پر لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو کہتا ہے کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ سے بھرا ہوا ایک بڑا سا گڑھا آ گیا تھا، اور اس میں بڑے بڑے بے تحاشا خوفناک پر تھے، اور ایک انتہائی بھیانک اونٹ کہ جو ہر طرف چیختا چلاتا بھاگتا چلا جا رہا تھا، اور اچانک وہ مجھے کاٹنے کے لیے آگے دوڑا۔ یہ تھی ابو جہل کی اسٹیٹمنٹ۔ اور اب اگر آپ سورہ الگ کی آیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی اس نے دیکھا کیا تھا۔ ہم بھی زبانیان کو بلا لیں گے۔ زبانیان فرشتوں کی ایک انتہائی پر اسرار کلاس کا نام ہے، پر اسرار لیکن انتہائی پاورفل، اس قدر پاورفل کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اگر ابو جہل پیچھے نہ ہٹتا تو وہ فرشتے اس کے چیتڑے اڑا دیتے، اور مکہ والے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھتے۔ دوزخ کی آگ کے گھڑے میں موجود بڑے بڑے پروں والے فرشتے زبانیان دیکھنے میں کیسے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن سعودی وزارت مذہبی امور نے ان کے متعلق ایک انٹرپریٹیشن یہ دی ہے کہ زبانیان فرشتوں کی ایک کلاس کا نام ہے جس میں 19 بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں۔ سورہ مدثر میں ان کے متعلق 2 ہنٹس دیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کتنے فرشتے ہیں یعنی 19، اور دوسرا یہ کہ یہ رہتے کہاں ہیں، سقر میں۔ اور سورہ مدثر ہمیں خود بتاتی ہے کہ سقر کیا ہے، نہ تو وہ مرنے دیتی ہے اور نہ ہی وہ زندہ چھوڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن ابو جہل نے زبانیان کے پروں کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن وہ اونٹ، یہاں وہاں بھاگتا چیختا چلاتا اونٹ، وہ چیز یقیناً کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اس اونٹ کے متعلق پرانی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل نے ایکچولی اس اونٹ کو ڈسکرائب بھی کیا تھا،
وہ بتاتا ہے کہ وہ چیز دیکھنے میں تو اونٹ جیسی تھی لیکن وہ اونٹ نہیں تھی، نہ تو اس کا سر اونٹ جیسا تھا، نہ ہی اس کا منہ اونٹ جیسا تھا، اور نہ ہی اس کے دانت اونٹ جیسے تھے، بلکہ وہ کوئی ایسی مخلوق تھی کہ جس کا چہرہ اور دانت یقیناً ابو جہل نے دیکھے تھے، اسی لیے تو انہیں ڈسکرائب بھی کیا تھا، لیکن وہ مخلوق اونٹ نہیں تھی، وہ شاید کسی اور ڈائمینشن سے آئی ہوئی مخلوق تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے اوپر مامور تھی۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کئی ڈائمینشنز پائی جاتی ہیں، لیکن ہم صرف ایک یا دو ڈائمینشنز کے اندر دیکھ سکتے ہیں، 2D یا 3D کے اندر، اور جو باقی ڈائمینشنز پائی جاتی ہیں 16 یا 18 ڈائمینشنز ہمارے اراؤنڈ میں موجود ہیں، ان کے متعلق ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو جن ہیں وہ بھی کسی نہ کسی ایک ڈائمینشنز کے اندر ہیں، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتے بھی ایک ڈائمینشنز کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق جس کو ابو جہل نے دیکھا تھا وہ بھی کسی اور ڈائمینشن سے چل کر ہماری اس دنیا کے اندر آ گئی ہو، اور یہ مخلوق ایک نہیں بلکہ ابو جہل نے 2 مرتبہ دیکھی تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر قافلوں کو دکھائی۔ مثلا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب ابو جہل نے اس مخلوق کو دیکھا تھا، عرب میں ایک جگہ تھی ایراش، وہاں کے ایک سادہ لو آدمی کو جب پتا چلا کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، تو وہ آدمی اپنی سواری کا اونٹ اور کچھ سامان لے کر مکہ آیا، اور آ کر کسی سے پوچھا کہ مجھے محمد کہاں ملیں گے۔ اب قسمت دیکھیے کہ اس نے جس شخص سے پوچھا تھا وہ شخص آگے سے ابو جہل نکل آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر ابو جہل آگ بگولا ہو گیا، اور ایراش سے آئے اس شخص کے ساتھ بد کلامی اور جھگڑا شروع کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے اس بیچارے کا اکلوتا اونٹ بھی اس سے چھین لیا۔ اپنے ساتھ ہوئی اس زیادتی کی درخواست لے کر وہ آدمی مکہ کے باقی لوگوں کے پاس بھی گیا، انہیں بتایا کہ میں تو صرف محمد سے ملنے آیا تھا، لیکن عمر بن حشام نے تو مجھ سے میرا اونٹ بھی چھین لیا ہے۔ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ عزیز مہمان، تمہارا اونٹ تو اب وہی تمہیں دلوا سکتا ہے کہ جن سے تم ملنے آئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، انہیں ابو جہل کی اس حرکت کے متعلق بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر ابو جہل کے گھر پر آئے اور اس سے بلا کر کہا کہ اس کا اونٹ اسے واپس کر دو۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوگا تقریباً قریب کے تمام لوگ اس جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ابو جہل کے گھر کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل کی شکل ایسی ہوئی ہے کہ جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر گیا اور صحن سے بندھے ہوئے اراشی کے اونٹ کو لے کر دوبارہ باہر آیا اور واپس اس کے حوالے کر دیا۔ جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ تو نے اراشی سے تو پہلے بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی، لیکن محمد کو دیکھتے ہی تمہاری روح فنا ہو گئی، تو اس وقت ابو جہل نے بتایا کہ محمد کے پیچھے میں نے ایک ایسے اونٹ کو کھڑے ہوئے دیکھا کہ جو شدید غصے میں منہ سے جھاگ نکال رہا تھا، پاگل ہوا تھا، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے اگر میں نے نہ کی تو یہ مخلوق میری بوٹیاں نوچ لے گی۔ وہ چیز، وہ مخلوق اونٹ جیسی تو تھی لیکن وہ اونٹ نہیں تھی، بلکہ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق تھی جو اللہ کے دشمنوں کو لگام دینے کے لیے 2 مرتبہ دکھائی گئی تھی۔ یہ اونٹ اور وہ فرشتہ جس کو ابو جہل نے دیکھا تھا وہ کسی اور ڈائمینشن سے آئی ہوئی مخلوقات تھیں، لیکن ان مخلوقات کے علاوہ ایک مخلوق اور بھی تھی، ایک انتہائی بھیانک پرندہ، اور یہ پرندہ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں جیسا نہیں تھا کہ جو ابرہہ کے لشکر پر ابابیلوں کی شکل میں آئے تھے، یہ تو بلکہ ان سے کہیں بڑے سائز کا ایک انتہائی دہشتناک پرندہ تھا، اور اسے قریش کے کچھ بڑے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اپنے پر پھیلائے کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ مغرب کے وقت قریش کے کچھ بڑے سردار کعبہ کے قریب بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو اسی وقت مغرب کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے، تو یہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھے اور چھپتے چھپاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے وہ جو سب سے آگے تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا۔
کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مڑے اور بولے کہ کیا تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو؟ اور اسی وقت وہ لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے واپس باہر کی طرف بھاگ گئے، کیونکہ ان سب نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک انتہائی دہشت ناک پرندہ اپنے دونوں پروں کو کھولے ہوئے کھڑا ہے۔ جب یہ لوگ بھاگ رہے تھے تو ان سب نے بھاگتے بھاگتے ایک آواز سنی کہ اب اللہ کی قسم یہ جاہل آپ سے نہیں الجھ سکیں گے۔ اب اس کے علاوہ مکہ کے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے معجزات کا مطالبہ بھی کیا کرتے تھے، اور وہ معجزات بالکل عجیب و غریب قسم کے ہوا کرتے تھے۔ مثلا کبھی کہتے کہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دو، کبھی کہتے کہ دریا بہا کر دکھا دو، کبھی کہتے کہ مکہ کا ایریا بڑھا کر دکھا دو۔ لیکن ایک معجزہ ایسا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی کر دکھایا تھا، چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس رات چاند اس طرح دو ٹکڑے ہوا کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ کے اوپر، جبکہ دوسرا ٹکڑا سویدہ پہاڑ کے پیچھے دکھائی دے رہا تھا۔ اسی وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہنا۔ اب مزے کی بات دیکھیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کا یہ واقعہ نہ صرف احادیث سے پتہ چلتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی اس واقعے کے حوالے سے ایک آیت موجود ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، یعنی دو ٹکڑے ہو گیا۔ قرآن نے اس شق قمر کو بطور معجزہ ذکر کیا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد زمانہ میں اس معجزے کا ظہور ہوا تھا۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعض لوگ اس معجزے کا انکار کر کے اس کے ماضی کے صیغے کو مستقبل کے مضمون میں قرار دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن مجید کی احادیث متواتر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ بالکل عہد رسالت میں پیش آیا تھا، اور بہت سے جلیل القدر صحابہ اکرام جیسے عبداللہ بن مسعود، جبیر بن معطم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ زمانے کے ماہرین فلکیات بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تقریباً تمام اجرام فلکی سخت ہیں، ٹھوس ہیں، اور ان کا ٹوٹ جانا اور ٹوٹنے کے بعد واپس سے آپس میں مل جانا ممکن ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا، جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن حشام، اسود بن عبد المطلب اور نظر بن حارث وغیرہ موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائے، اس طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر اور دوسرا ٹکڑا کیکان یا سویدہ کی پہاڑی پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ وہ رات 14ویں رات تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اس طرح سے دو ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سلمہ اور ارکم، اس بات پر گواہ رہنا۔ کچھ روایات کے مطابق یہ معجزہ 13 اور 14 ذی الحجہ کی درمیانی شب کو ہوا تھا۔ اسی طریقے سے کچھ روایات کے مطابق یہ رات 18 ذی الحجہ کی رات تھی۔ بہرحال جو بھی دن تھا یہ معجزہ واقعی میں ہوا تھا، اور اس معجزے کے ہونے کے ہمارے پاس کچھ سائنسی ثبوت بھی موجود ہیں۔ اپولو 10 نے چاند کے قریب سے ایک فوٹو لی ہے جس میں چاند پر ایک بڑا سا نشان نظر آتا ہے۔ یہ تصویر 1969 میں لی گئی۔ پھر اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر اس نشان کا مشاہدہ بھی کیا گیا۔ یہ نشان تقریباً 300 کلومیٹر تک لمبا ہے۔ اس واقعے کو آج میں بالخصوص ذکر کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے لے کر آج کل اسلام پر بہت زیادہ سوالات کیے جا رہے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو زمین پر اس کے ایفیکٹس پڑنے چاہیے تھے، مثلا سمندروں میں ہلچل مچ جانی چاہیے تھی، ہر طرف تباہی ہو جانی چاہیے تھی۔ نان مسلمز تو نان مسلمز، ایون کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی اس واقعے کے عجیب و غریب ایکسپلینیشنز اور انٹرپریٹیشنز پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج اس ٹاپک کو بھی ضرور ڈسکس کروں۔
چاند کے دو ٹکڑے ہونے والی بات کئی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ قرآن پاک میں بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے اور سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا باقی جگہوں میں بھی یہ واقعہ کسی نے دیکھا تھا یا نہیں؟ ایگزیکٹلی یہی سوال مکہ کے کافروں نے بھی پوچھا تھا۔ جس وقت انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے تو اگلی ہی آیت کے مطابق سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہنے لگے یہ تو سحر مستعمر ہے، یعنی بہت ہی زبردست قسم کا جادو۔ انہوں نے سوچا کہ ہم پر تو چلو یہ چیز اثر کر گئی ہے، لیکن اب ایک کام کرتے ہیں کہ ہم مکہ کے باہر سے آنے والے مسافروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، بلکہ الٹا کہنے لگے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ شاید ہماری آنکھوں کو کچھ ہو گیا ہے، لیکن یہ تو واقعی چاند کے دو ٹکڑے ہوا تھا۔ بہرحال یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چاند واقعی دو ٹکڑے ہوا تھا تو زمین پر اس کا اثر کیوں نہیں پڑا؟ یہ بات سچ ہے کہ چاند زمین پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ مثلا چاند کی وجہ سے سمندروں میں لہریں اٹھتی ہیں، اور اگر اس وقت چاند کو کچھ ہو جائے تو نیچرلی زمین پر اس کے بہت بھیانک اثرات پڑیں گے۔ اگر چاند دو ٹکڑے ہو جائے یا اپنے مدار سے نکل جائے تو زمین پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مثلا مد و جزر کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اب چاند کی کشش سے سمندری مد و جزر پیدا ہوتے ہیں۔ چاند کے غائب ہونے سے سمندری لہروں کی طاقت 75% تک کم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے زمین کے محور یعنی ایکسس غیر مستحکم ہو جائیں گے۔ چاند زمین کے محور کے جھکاؤ کو مستحکم رکھتا ہے تقریباً 23.5 ڈگری تک۔ اگر چاند زمین کے محور سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کے بغیر محور میں شدید جھٹکے آنے لگیں گے کہ جس کی وجہ سے انتہائی موسمی تبدیلیاں پیدا ہوں گی کہ جس کی وجہ سے موسموں کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چاند زمین کی گردش کو آہستہ کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ اس کے غائب ہو جانے کی وجہ سے زمین کی گردش تیز ہو جائے گی، دن کی لمبائی مختصر ہو جائے گی، 24 گھنٹوں کے علاوہ 6 یا 8 گھنٹے کا دن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کئی قسم کے موسمیاتی اور حیاتیاتی نظام بھی درہم برہم ہو جائیں گے۔ اب چاند چونکہ رات کو روشنی کا سبب بنتا ہے، اس وجہ سے چاند کی غیر موجودگی میں راتیں بالکل تاریک ہو جائیں گی، اور اس سے وہ جانور جو کہ رات کے وقت دیکھتے ہیں ان کی بقا بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ چاند زمین کی میگنیٹک فیلڈ کو بھی کمزور کر سکتا ہے۔ کچھ نظریات کے مطابق چاند زمین کے بیرونی مرکز یعنی کور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی سے زمین کی میگنیٹک پاور کمزور ہو سکتی ہے، جس سے نقصان دہ سولر ریڈیشن زمین تک پہنچ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر چاند کے ٹکڑے زمین کی طرف گرتے ہیں تو اس کے ملبے کے زمین کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے وسیع پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے، شہر تباہ ہو سکتے ہیں، سونامی آ سکتی ہے، آتش فشاں پھٹ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ چاند زمین کے لیے صرف روشنی کا ذریعہ نہیں بلکہ حیاتیاتی نظام کے بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کی غیر موجودگی سے زمین کا توازن مکمل طور پر بگڑ جائے گا، جس سے زندگی کا خاتمہ تقریباً ناگزیر ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ کوئی نیچرل نہیں بلکہ ایک سپر نیچرل ایکٹ تھا، ایک معجزہ تھا۔ تو جب ایک سپر نیچرل ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم زمین پر اس کے نیچرل ایفیکٹس کیوں ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک معجزہ تھا جو کفار کو دکھایا گیا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ چلو مکہ والوں نے تو اسے دیکھ لیا، ایون کہ باہر سے آنے والوں نے بھی اسے دیکھ لیا، تو باقی دنیا کا کیا؟ باقی دنیا میں سے بھی اسے کسی نے دیکھا تھا یا نہیں؟ تو ایک چیز ہوتی ہے ٹائم ڈفرینشیل زون۔ دنیا میں ہر وقت ایک جیسا وقت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اس میپ کو دیکھیے، کہیں پہ دن ہے تو کہیں پہ رات، ایون کہ جہاں پہ دن ہے وہاں پہ بھی کہیں صبح کا وقت ہے، کہیں دوپہر کا، اور کہیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ اور جہاں پہ رات ہے وہاں پہ کہیں پہ رات کا ابتدائی حصہ ہے اور کہیں پہ رات کا درمیانی حصہ، اور کہیں پہ سورج نکلنے والا ہے۔ تو پاکستان اور انڈیا بلکہ پاکستان اور امریکہ دونوں ممالک کے ٹائم زون کے اندر بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ تو اسی طریقے سے جب چاند دو ٹکڑے ہو رہا تھا تو اس وقت مکہ میں تو رات تھی، لیکن دنیا کے باقی حصوں میں کسی جگہ پہ رات ہو سکتی ہے اور کسی جگہ پہ دن کا وقت ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے باقی لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ اس معجزے کو ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ اسی طریقے سے
فرض کیا کہ وہ علاقے جہاں پہ رات تھی وہاں پہ اور بھی انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اس معجزے کا دیکھا جانا وہاں پہ مشکل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بارش، اگر بارش ہو یا آسمان کے اوپر بادل ہوں تو چاند زمین سے نظر نہیں آئے گا، تو اس وقت چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھنا یہ پاسبل نہیں رہے گا۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف کے اندر یا زندگی میں کبھی کبھار ہوتی دیکھتے ہیں، لیکن ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا۔ تو یہی جواب بالکل ایگزیکٹلی اس وقت مکہ کے باہر سے آنے والے لوگوں نے دیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اچھا ہمیں تو لگا تھا کہ ہماری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، لیکن تم پوچھ رہے ہو کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، تو ہاں واقعی ہوا تھا، ہم نے بھی اسے دیکھا تھا۔ یعنی دیکھنے کے باوجود انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، لیکن پھر بھی اب مزے کی بات دیکھیں کہ ایک جگہ سے یہ واقعہ واقعی رپورٹ ہوا تھا۔ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ انڈیا کے ایک بادشاہ نے بھی اس وقت چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ بات لکھی ہوئی ہے انڈین ہسٹرین MGS نارائن کی ایک کتاب پیراملز آف کیرالہ میں۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ ایک اور کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، SR پرانگ کی کتاب، کہ پرانے زمانے کے انڈیا کی ریاست کیرالہ میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا، چیئرمین پیرومل، کہ جو اپنے محل کی بالکنی میں کھڑا تھا، اور اس وقت انہوں نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اور کچھ سٹوری سے پتا چلتا ہے کہ پھر بعد میں وہ خود مکہ بھی گیا، لیکن راستے میں ہی اس کی اپنی وفات بھی ہو گئی تھی۔ لیکن آج بھی اس بادشاہ کے نام سے کیرالہ کی ریاست میں ایک مسجد موجود ہے کہ جو اس بادشاہ کی یاد میں بنائی گئی تھی۔ اور آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ انڈین پرائم منسٹر نے اس مسجد کا سونے سے بنا ہوا ایک ماڈل، ایک ریپلیکا بنوا کر سعودی بادشاہ کو گفٹ بھی کیا تھا کہ یہ آپ کے ملک کی ایک یادگار ہمارے ملک میں بھی موجود ہے۔ دیکھیں اس قسم کے واقعات کے اوپر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ معجزے ہوتے ہیں اور ہماری عقل ان معجزات کو تسلیم نہیں کرتی۔ میں آپ کو ایک اور بہت ہی زبردست بات بتاتا ہوں کہ ناسا کے ریلیز کیے ہوئے ڈیٹا کے مطابق اس وقت چاند پر دو لمبی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، دو کریکس پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دراڑ تقریباً 300 کلومیٹر لمبی ہے کہ جس کا نام ریما ریاس، اور دوسری دراڑ تقریباً 166 کلومیٹر لمبی ہے کہ جس کا نام ہے ولس ایلیس۔ اور یہ دونوں دراڑیں ایک انڈیکیشن ہو سکتی ہیں کہ کسی زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ پھر ایک آخری بات کہ جس کے بعد ہم دوبارہ اپنے ٹاپک پر واپس آئیں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاند ہمارے ساتھ ٹائٹلی لاکڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چاند کے صرف ایک رخ کو دیکھ رہے ہیں۔ چاند ہمیں صرف فرنٹ سے ہی نظر آتا ہے، اس کے پیچھے والے حصے کو ہم زمین سے آج تک نہیں دیکھ سکے۔ چاند کے پیچھے چھپے ہوئے حصے کو دا ڈارک سائیڈ آف مون کہا جاتا ہے۔ پچھلا حصہ فرنٹ والے حصے سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے، کہ جس کی وجہ سے ایک تھیوری یہ بھی موجود ہے کہ یہ دو ٹکڑے تھے جو آپس میں مل گئے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں، کیونکہ ایک اور چاند ایسا ہے کہ جس کے دو ٹکڑے ہو کر آپس میں دوبارہ جڑ گئے تھے۔ آج صبح 4:30 بجے مشرق سے ایک سیارہ طلوع ہوگا جس کا نام ہے سیچرن یا سیٹرن۔ ہماری دنیا کے گرد صرف ایک چاند گھوم رہا ہے، بلکہ سیچرن کے گرد اس وقت 274 چاند گھوم رہے ہیں، اور ان 274 میں سے ایک چاند کا نام ہے لیپیٹس، کہ جسے دیکھنے پر صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاند کسی زمانے میں دو ٹکڑے ہوا تھا، اور یہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے تھے۔ لیپیٹس کی سرفیس کے اوپر موجود یہ نشان صاف بتاتا ہے کہ یہ چاند بھی کبھی دو ٹکڑے ہوا تھا، اور یقیناً ہمارا چاند بھی آج سے 1400 سال پہلے دو ٹکڑے ہوا تھا۔ کہنے کو میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اپنے اوریجنل ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 5 سال بعد مکہ میں یہ صورتحال ہو چکی تھی کہ وہاں مسلمانوں کا رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، اور اس وقت ایک بات ایسی ہو گئی کہ جو بڑی حیرت انگیز نوعیت کی تھی۔ مکہ کے سرداروں میں سے 2 سردار مدینہ کے احبار یہودیوں کے پاس گئے، یعنی تورات کے ٹاپ کا علم رکھنے والے اسکالرز کے پاس، اور انہیں کہا کہ ہمیں کچھ ایسے سوالات دو کہ جو ہم واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں اور انہیں لاجواب کر دیں۔ تو ان احبار یہودیوں نے 3 سوالات دیے۔ وہ سوال کیا تھے انشاءاللہ تعالی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی قسط میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔